Good evening and welcome to another episode of Post Market Analysis. Uh, Sorry for the delay. Actually, इंटरनेट की कुछ डिसरप्शंस की वजह थी, जिसमें जब हम जिस टाइम पे नॉर्मली वीडियो अपलोड करते हैं आपके लिए, तो उस वक्त प्रॉब्लम्स आ रही थी उसके कनेक्टिविटी में। उसके बाद हमने सोचा चूंकि आज हफ्ते का आखिरी सेशन भी है, तो जो फॉरेनर और लोकल इन्वेस्टर पोर्टफोलियो का डेटा है वो थोड़ा सा लेट आता है, तो वी थॉट कि इट इज़ अ बेटर चांस कि हम उसको भी शामिल कर लें आज की वीडियो में। सो दैट वाज द प्राइमरी रीजंस जिसकी वजह से आज वीडियो में अपलोड करने में थोड़ी सी देरी हुई, जिसके लिए हम आपसे माजरत चाहते हैं। आज की अगर मार्केट सेशन पे बात करते हैं तो मार्केट सेशन आज उन दिनों में से एक दिन था जहां पे जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको बहुत मुश्किल पेश आ रही होती है एक बैलेंस मेंटेन करने की। मार्केट में जैसे हर ट्रेडर या इन्वेस्टर सेशन शुरू होने से पहले जो अपना एक प्लान बना के आता है कि आज उसने किस तरीके से स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट है या एग्जिट या एंट्री के जो डिसीजंस हैं लेने हैं। सो मार्केट बाज़ दिनों में इतना मुश्किल उसको परफॉर्म कर रही होती है कि उसमें जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनके पास कोई अच्छी ऑप्शन या अपॉर्चुनिटी नहीं नज़र आती। सो आज भी हमने देखा कि मार्केट का एक स्लगिश बिहेवियर था, जहां पे मार्केट के पास कुछ भी नहीं था आज ऑफर करने के लिए टू द मार्केट पार्टिसिपेंट्स। इट वाज एन इंटरेस्टिंग सेशन ओवरऑल, जहां पे हम देखते हैं कि मार्केट में वॉल्यूम्स भी आज बहुत ज़्यादा बुरे नहीं थे, बट अगर ओवरऑल हम देखते हैं तो एक सेक्टर के और उसमें भी 2 से 3 स्क्रिप्ट्स के जो फर्टिलाइजर सेक्टर में हमने आज परफॉर्मेंस देखी, अगर आज फर्टिलाइजर सेक्टर उसमें भी 2 से 3 कंपनियां ना परफॉर्म करती तो शायद मार्केट की आज एक नेगेटिव क्लोजिंग डेफिनेटली यकीनी थी, बट शायद एक करेक्शन का अमल भी मार्केट में शुरू हो जाता है बिकॉज ऑफ द पैनिक। इसकी बहुत सी रीजंस हैं। मार्केट की जो स्लगिश बिहेवियर है उसमें बहुत से टेक्निकल होंगे, बहुत से न्यूज़ बेस्ड होंगे, जिसमें एक डेफिनेटली जो अमेरिका में 20 जनवरी को जो ओथ टेकिंग सेरेमनी होनी है, जो प्रेसिडेंट इलेक्ट जो नए प्रेसिडेंट ने अपना ऑफिस चार्ज संभालना है, डेफिनेटली उस पे भी मार्केट पार्टिसिपेंट का थोड़ा सा इंतज़ार होगा कि उसके बाद मार्केट में क्या पॉजिटिव सेंटिमेंट्स आया हम देख सकेंगे या नहीं देख सकेंगे। सो बहुत से अवामिल होते हैं जहाँ पे मार्केट पे असरअंदाज होते हुए भी वो नज़र आ रहे होते हैं, बट हम उनके साथ एज सच कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं डाल सकते उन चीज़ों पे। सो आज भी उन्हीं में से एक दिन था जहाँ पे मार्केट ने बहुत स्लो मूव करके एक रेंज बाउंड परफॉर्मेंस हमें दिखाई, एक टाइट रेंज में मार्केट ने मूव करते हुए दिखाया। ऑल्दो कि आज मार्केट की पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है, बट एज फार एज द डेटा इज कंसर्न तो पॉजिटिव क्लोजिंग थोड़ा सा क्वेश्चनेबल हो सकती है, जिसमें हम आगे चल के आपके साथ बात करेंगे, क्योंकि जो नंबर ऑफ कंपनीज जिन्होंने आज पॉइंट्स लूज किए, जो कंपनीज जिन्होंने आज गेन किए, इसी तरीके से जो डिफरेंट सेक्टर्स में हमने देखा परफॉर्मेंस, तो जो आज की पॉजिटिव क्लोजिंग है शायद वो कुछ सेलेक्टिव स्क्रिप्ट्स की परफॉर्मेंस की वजह से तो नंबर्स ऐड अप कर सकती है, बट ओवरऑल मार्केट की जो परफॉर्मेंस है उस पर कुछ सवाल भी उठते हैं। अगर आज के हम सेशन समरी को देखते हैं तो मार्केट रेंज बाउंड थी, वेरी लो लीवरेज के साथ उसने मूव किया, कोई फ्रीडम ऑफ एक्शन नहीं प्रोवाइड किया मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए। प्रॉफिट टेकिंग विद स्टैटिक मार्केट फ्लो आज हमने देखा, जहां पे प्रॉफिट टेकिंग भी उतनी आज़ादी से नहीं की जा रही थी क्योंकि मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही थी। जो प्राइस की फ्लक्चुएशंस थी वो भी बहुत स्लो थी। एक रुकी हुई मार्केट में आप उस तरीके से प्रॉफिट सेलिंग भी नहीं अवेल कर सकते हैं जो कि एक तेज़ चलने वाली मार्केट में नॉर्मली आपको मौके मिलते हैं। इसी तरीके से अगर हम ओवरऑल मार्केट की आज के सेशन की बात करेंगे तो इट वॉज अ न्यूट्रल सेशन, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई मौजूद लफ्ज़ नहीं है जो हम यूज़ कर सकें। इट वॉज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, तो द थर्ड ऑप्शन दैट इज लेफ्ट विद अस इज अ न्यूट्रल सेशन। सो इट वाज अ न्यूट्रल सेशन टुडे, जहां पे मार्केट पार्टिसिपेंट्स के पास आज ज़्यादा एरिया नहीं था, क्वेश्चन ऑफ प्लेइंग नहीं था, ज़्यादा लीवरेज नहीं थी आज।
کافی ٹائٹ رینج میں چونکہ مارکیٹ موو کر رہی تھی، جس میں ہم نے شروع میں بہت سے پوائنٹ گرتے ہوئے دیکھا، مارکیٹ کو لیولز کو لوز کرتے ہوئے دیکھا، جہاں پہ ایک موقع پر آلموسٹ 1,15,500 کے قریب مارکیٹ آئی. اس کے بعد تھوڑی سی ریکوری ہم نے دیکھی، بٹ اٹ واز پرائمریلی بیکاز آف دی فرٹیلائزر سیکٹر، جس نے آج آؤٹ آف دا وے جا کے اچھی پرفارمنس دی. بٹ اٹ از آلسو اے پوائنٹ آف کنسرن کہ ہمارے پاس مارکیٹ میں جو الٹرنیٹیو سیکٹرز ہیں جنہوں نے مارکیٹ کو لے کے چلنا ہے، شاید اس کی اس وقت اویلیبلٹی نہیں ہے. سو اٹ از اے پوائنٹ آف کنسرن فرام دا ڈیز ٹو کم پرسپیکٹو کہ اب مارکیٹ میں آگے کون زیادہ افیکٹولی چارج کرتے ہوئے مارکیٹ کو آگے لے جائے گا، کیونکہ سیمنٹ سیکٹر کے بھی جو نمبرز آئے ہیں وہ اتنے زیادہ فیوریبل نہیں ہے سیمنٹ سیکٹر کے لیے. اسی لیے آج ہم نے سیمنٹ سیکٹر میں بھی ایک بہت بڑا پریشر دیکھا. تقریباً تمام اسکرپٹس نے آج اپنے پوائنٹس لوز کر کے ہمیں دکھائے. کمرشل بینکس نے بھی آج اس طریقے سے پرفارمنس نہیں دکھائی، اور آنے والے دنوں میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو کمرشل بینک ہے وہ بھی انڈر پریشر رہیں گے. اس کے علاوہ جو ہے اسٹیل سیکٹر، کیونکہ اس کا ایک ڈیفینیٹلی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے ساتھ زیادہ اس کا ہوتا ہے، ایکسپورٹ پہ اتنی زیادہ فوکس نہیں ہو سکتی ہمارے اسٹیل سیکٹر کی. سو اٹ ول بی این انٹرسٹنگ تھنگ کہ ہمارے پاس وہ کون سے سیکٹرز بچ جاتے ہیں جو کہ آنے والے دنوں میں اسٹاک مارکیٹ کو سپورٹ کرتے ہوئے اگلے لیولز پہ لے جانے کی قابلیت رکھتے ہیں. سو دیٹ از اے تھنگ جس میں ہم اپنی جو آنے نیکسٹ ویڈیو ہے جو کہ اسکرپٹ سلیکشن کے بارے میں ہے، یا جو سلیکٹ پکس ہے، ٹاپ پکس ہے ہماری فار دا 2025، اس میں بھی ہم اسی چیز کو ہائی لائٹ کریں گے، اور اسی کی بیک گراؤنڈ میں ہم نے جو اپنے اسکرپٹس سلیکشن کی ہے وہ آپ کے لیے ابھی ہم تھوڑی دیر تک اپلوڈ کریں گے. ایک نظر ڈالتے ہیں فورن اینڈ لوکل انویسٹرز پورٹ فولیو، جس کو عام زبان میں ہم فی پی لیپی کہتے ہیں، کیونکہ یہ ڈیٹا بھی آج امپورٹنٹ ہو گیا تھا، ناٹ بیکاز کہ اٹ واز اے لاسٹ ورکنگ سیشن، بٹ مارکیٹ کی جو 2 دنوں کی ایک سٹیل پرفارمنس ہے، اس کے پیچھے تھوڑے سے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس وقت مارکیٹ کے پس پردہ کیا چل رہا ہے، جس سے ہم تھوڑا سا ایک آئیڈیا لے سکیں گے کہ مارکیٹ کا جو اگلا ہفتہ ہے وہ کس طریقے سے ہو سکتا ہے. سو اگر آج کے ہم نمبرز دیکھتے ہیں تو فورنرز انویسٹرز نے آج 1.07 ملین کی نیٹ بائنگ کی ہے، جبکہ لوکل انویسٹرز جو ہیں انہوں نے 1.07 ملین ڈالرز کی نیٹ سیلنگ کی ہے. ویری امپورٹنٹ کانٹراسٹ، جہاں پہ ابھی تک ہم لوکل انویسٹرز کو دیکھتے تھے بائنگ سائڈ پہ، آفٹر اے لانگ ٹائم فورن انویسٹرز جو ہیں تھوڑا سا پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ان کی تھوڑی سی جو انٹری ہے اب وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ تھوڑی سی واضح نظر آتی جا رہی ہے، یا زیادہ واضح ہوتی جا رہی ہے. سو پازیٹیو تھنگ فرام دا پرسپیکٹو آف آر فیوچر آؤٹ لک آف پی ایس ایکس. اسی طریقے سے اگر آج ہم ڈیٹیل ڈیٹا پہ دیکھتے ہیں تو آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ آج انڈیویجولز نے سب سے زیادہ بائنگ کی ہے 3.40 ملین US ڈالرز کی، فالوڈ بائی انشورنس کمپنی جنہوں نے 1.50 ملین ڈالرز کی بائنگ کی آج، اینڈ فورن کارپوریٹس جنہوں نے آج 1.14 ملین ڈالرز کی بائنگ کی ہے. اس کے علاوہ آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ تقریباً تمام نے آج سیلنگ کی ہے. اس کے بھی ڈفرینٹ ریزن ہے، اینول کلوزنگ ابھی آنے والی ہے، پھر اسی حساب سے جو ڈفرینٹ فیوچر کے حوالے سے ڈیسیجنز ہم دیکھنے والے ہیں آنے والے دنوں میں، پالیسی ڈیسیجنز جو گورنمنٹ کی طرف سے آئیں گے. سو اس کا بھی ایک امپیکٹ ہم دیکھتے ہیں ہر جمعے والے دن، جہاں پہ کمپنیز ہو جاتی ہیں، بروکریج ہاؤسز ہیں یا بینکس ہیں، NBFCs ہیں، ادر آرگنائزیشنز ہیں، وہ نارملی ہمیں سیلنگ کرتے ہوئے ہی نظر آتے ہیں. سو آج کا دن بھی تقریباً اٹ از دا سیم فارمیٹ ود دی اونلی ایکسیپشن کہ فارن کارپوریٹس ہیو اسٹارٹیڈ بائنگ ان دا پاکستان اسٹاک مارکیٹ. اگر ہم آج سیشن آؤٹ لک کی بات کرتے ہیں تو چونکہ آپ سب اسٹاک مارکیٹ میں ہی کام کرتے ہیں، سو دس آل دا فگرز اینڈ نمبرز یو آر فیملیئر ود، کہ آج مارکیٹ نے although کہ 365 پوائنٹ کے ساتھ گیپ اپ اوپننگ کی تھی ان دا مارننگ، بٹ فائنلی 467 پوائنٹس ایڈ کر کے کل کی کلوزنگ میں آج ہمیں مارکیٹ نے آل ٹائم ہائی پہ کلوزنگ دکھائی ہے ود 117,586.
although کہ آل ٹائم ہائی تو ہے بٹ اس کو ہم اس طریقے سے کنونسنگ لیول نہیں گن سکتے کیونکہ مارکیٹ میں اتنی اسٹرینتھ نظر نہیں آ رہی جس کی وجہ سے تھوڑے سے مارکیٹ کی جو نئی اچیومنٹس ہیں اس میں شک کی گنجائش ڈیفینیٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ موجود ہے اس وقت. اس کے علاوہ اگر ہم اوور آل مارکیٹ کی آؤٹ لک پہ بات کرتے ہیں تو اس وقت تک مارکیٹ از پازیٹیو آلدو کہ اس وقت ایک سلو مومنٹم مارکیٹ میں چل رہا ہے جس میں ہم ایک نیوٹرل یا ایوریج پارٹیسپیشن دیکھ رہے ہیں. اس طریقے سے ہم مارکیٹ میں تیزی نہیں دیکھ پا رہے جو کہ ہماری ایکسپیکٹیشن تھی 2025 کے شروعات میں یا دسمبر کے مہینے میں. آلدو کہ اٹ ول ٹیک اندر کپل آف ویکس چیزوں کو سیٹل ڈاؤن ہوتے ہوئے اور مارکیٹ کی اگلی جو ریلی ہے اس میں جو ایک تیزی آئے گی یا جس میں آنی چاہیے اس لیول پہ سو اس میں ابھی تھوڑا سا وقت نظر آ رہا ہے آج کی مارکیٹ پرفارمنس کو دیکھنے کے بعد. اگر ہم والیومز کی بات کرتے ہیں تو آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ مارکیٹ نے آج اتنے زیادہ برے والیومز نہیں تھے بٹ جہاں پہ ہم نے مارکیٹ میں 935 ملین کا والیوم دیکھا تو KSE 100 انڈیکس میں بھی جو اس کو سپورٹ میں والیومز ہونے چاہیے وہ نظر نہیں آ رہے جس کی وجہ سے ہم نے مارکیٹ میں اتنی تیزی نہیں دیکھی. ٹاپ 10 اسکرپٹس ابھی تک مارکیٹ میں چونکہ ایک فیوریٹ ٹرینڈ ہے کہ جہاں پہ لو ویلیو سٹاکس میں زیادہ فوکس پایا جاتا ہے اسی لیے اچھے والیومز بھی وہ جنریٹ کر لیتے ہیں. تو آج کے دن بھی ہم نے دیکھا کہ آلموسٹ جو ٹوٹل مارکیٹ والیوم ہے اس کے تقریباً 48-49% کے قریب والیوم ہمیں جنریٹ کر کے دکھایا ہے صرف 10 سلیکٹیو اسکرپٹس نے. اسی طریقے سے اگر آج ہم خبروں کی بات کرتے ہیں تو آج کے دن کوئی اتنی امپورٹنٹ خبریں نہیں تھی مارکیٹ میں جس کو ہم زیادہ فوکس کر سکیں سوائے اس کے کہ آج ایک ورلڈ بینک کی رپورٹ شائع ہوئی ہے جس میں پاکستان کی جو پاورٹی پروجیکشنز ہیں فار دا ایئر 2024 اس کے نمبرز آئے. اس رپورٹ کے تحت جو اس وقت پاکستان میں دسمبر جو 2024 کے اختتام پر جو شرح غربت ہے وہ سٹینڈ کرتی ہے 25.3% جو کہ 2023 کے مقابلے میں 7% کا اس میں اضافہ دیکھا گیا ہے. اگر ہم پاپولیشن کے پوائنٹ آف ویو سے بات کرتے ہیں تو 7% اضافے کے بعد مزید تقریباً 1.30 کروڑ لوگ جو پاورٹی کا لیول ہے اس میں جا چکے ہیں اس وقت. سو جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اوور آل جو نمبرز اینڈ پروجیکشنز اینڈ جو ہمیں ڈیٹا آتا ہے ڈفرینٹ اسفیئر سے جہاں پہ اوور آل ہمیں ایک پازیٹیوٹی نظر آتی ہے. سو تھوڑا سا ہمیں دیکھنا پڑے گا اس سائڈ پہ بھی کہ اگر پاورٹی لیول انکریز ہو رہی ہے تو انفلیشن کے نمبرز جب ہم شو کرتے ہیں کہ وہ کم ہو رہے ہیں تو ایگزیکٹلی وہ کہاں پہ اس وقت ایڈجسٹ کر رہے ہیں پرائسز کو ایز فار ایز دی میجورٹی آف دا پیپل آر کنسرن. سو ڈسٹربنگ ڈیٹا جس کا ڈیفینیٹلی لانگ ٹرم پہ بھی ہم دیکھیں گے کہ اس کا امپیکٹ جنریٹ ہوگا کیونکہ ہمارے جو نمبرز ہوتے ہیں وہ شاید اتنے زیادہ کنونسنگ نہیں ہوتے جتنے کہ جو ملٹی نیشنل آرگنائزیشن ہیں جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں اسپیشلی اف اٹ کمز فرام انسٹیٹیوشن لائک ورلڈ بینک سو ڈیفینیٹلی اس کی زیادہ ویٹیج مانی جاتی ہے دنیا میں. سو an important news in that aspect جس کو ہمیں آنے والے دنوں میں ڈیفینیٹلی گورنمنٹ کو ایڈریس کرنا کو ہمیں نظر آنا چاہیے. ادروائز جو انفلیشن ہے وہ بھی اس سے ایڈورسلی افیکٹ کرے گی اور مزید ہم دیکھیں گے کہ انفلیشن کے نمبرز میں دوبارہ سے اپ ٹرینڈ جنریٹ ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ ایک ڈی ایم ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ کے حوالے سے خبر تھی کہ انہوں نے آج انفارم کیا ہے کہ دے آر چینجنگ دیئر بزنس فرام دا ٹیکسٹائل سائڈ ٹو دا ریئل اسٹیٹ. So it is an interesting decision by a very old company in the stock exchange. دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس کے شیئرز پہ کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. آج کے دن تک اس خبر کے بعد تھوڑی سی پازیٹیوٹی ہم نے اس کے شیئرز میں دیکھی بٹ will it be a long lasting one? That is a question that we can see in the days to come. اسی طریقے سے سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے جو 2 دن پہلے نوٹس ایشو کیا تھا 4 بروکریج ہاؤسز کے لائسنس کو منسوخی کا آج انہوں نے انٹرسٹنگلی اس کی کینسلیشن کے آرڈرز ایشو کیے آلدو کہ کوئی ریزنز نہیں بتائی گئیں بٹ جو مارکیٹ میں ایک رائے تھی اس ڈیسیجن کے بارے میں کہ شاید SECP
ایک فیوریبل ایٹماسفیئر پرووائڈ کرنا چاہتی ہے تمام کمپنیوں کے لیے، اور تمام کمپنیوں کو ایکول اپرچونٹیز پرووائڈ کرنا چاہ رہی ہے، اسی لیے شاید یہ ڈیسیجن واپس لیا گیا ہے. سو این انٹرسٹنگ ڈیسیجن، کیونکہ کمپنیوں سے زیادہ تر امید جو ہوتی ہے وہ رحم دلی کی نہیں ہوتی، وہ انفورسمنٹ آف رولز اینڈ ریگولیشن ہوتی ہے. ہم جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ انسٹیٹیوشنز آؤٹ آف دا وے جا کے تھنکنگ کرتے ہیں تو اوور آل انسٹیٹیوشن کو اس کا نقصان پہنچتا ہے. جہاں پہ بھی رولز اینڈ ریگولیشنز کو بریچ کیا جاتا ہے، سو اٹ از گلوبلی ایکسیپٹیڈ کہ اس پہ ایز پر دا لا ایکشنز ہونے چاہیے. سو controversial decision if you ask me, but only we can say anything after an explanation comes from Security and Exchange Commission of Pakistan as to why they have changed their decision, because such decisions and revokals of such decisions can have a very long lasting impact, especially on the stock markets of a country. اس کے علاوہ گولڈ پرائس میں آج مزید ہم نے تیزی دیکھی، 2200 روپے اضافے کے ساتھ آج مارکیٹ میں ایک تولہ جو سونا تھا اس کی کلوزنگ 2,76,900 پہ ہوئی. سونے کی جو ریٹس ہے اس میں بھی تیزی ہم دیکھ رہے ہیں نئے سال کے آتے ہی، اور جو 3 لاکھ کا ایک لیول تھا اس کے نزدیک ہوتا ہوا ہمیں جاتا نظر آ رہا ہے. اس کے علاوہ چکوال سپننگ ملز نے فائنلی اس کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے اپروول دے دی ہے اس کا نام چینج کرنے کے لیے، اور ابھی جو نیا نام ہے دیٹ از انفینٹی ڈیٹا ٹیکنالوجیز. اور جو چکوال سپننگ مل ہے وہ اپنے بیسک جو پرائمریلی ان کا کام تھا، جو نیچر آف بزنس تھا، اس کو چینج کر کے اب آئی ٹی سیکٹر میں آنا چاہتے ہیں. سو اندر انٹرسٹنگ ڈیسیجنز، جہاں پہ ہم نے پہلے کلاؤڈ کا بھی ایک فنومینا دیکھا تھا. سو اٹ ول بی انٹرسٹنگ کہ جو نام چینج کرنے کی ایک ریت پڑتی جا رہی ہے پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں، اس کو کہاں تک ٹالریٹ کیا جائے گا اور کہاں تک ایکسیپٹ کیا جائے گا. آلدو کہ آج چکوال سپننگ ملز کے شیئرز میں ہم نے نمایاں تیزی دیکھی اور اچھے والیومز اور اچھے نمبرز اس میں جنریٹ ہوئے. اگر ٹاپ 10 پرفارمنگ سٹاک کی بات کرتے ہیں تو آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ تمام ٹاپ 10 جو سٹاکس تھے آج کے دن وہ لو ٹیئر کے تھرڈ ٹیئر کے لو ویلیو کے سٹاکس تھے، جس میں 444 ملین کے قریب والیوم جنریٹ ہوا. اگر ہم ٹاپ 10 کنٹریبیوٹرز کی بات کرتے ہیں تو آج جو اس میں فارماسیوٹیکل سیکٹر تھا وہ بھی نہیں پرفارم کر سکا، سیمنٹ سیکٹر تھا وہ بھی نہیں پرفارم کر سکا. غرض ہے کہ تمام سیکٹرز اچھا نہیں پرفارم کر سکے آج، سوائے فرٹیلائزر سیکٹر کے، جس میں ایفرٹ، ایف ایف سی، داؤد ہرکولیز، اینگرو، فاطمہ فرٹیلائزر نے ہی مین کنٹریبیوشن کر کے آج مارکیٹ کو سہارا دیا ہے. کچھ بینکس بھی ہم اس میں دیکھ رہے ہیں بٹ ان کی کنٹریبیوشن اتنی ورتھ وائل نہیں تھی. اس کے ساتھ اگر ہم ٹاپ سیکٹرز پرفارمنس کی بات کرتے ہیں تو فرٹیلائزر سیکٹر ڈیفینیٹلی رائٹ فلی آج اس نے لیڈ کیا، فالوڈ بائی انویسٹمنٹ بینکس اینڈ کمرشل بینکس، بٹ ان کی کنٹریبیوشن ڈیفینیٹلی اتنی افیکٹو اور امپورٹنٹ آج کے دن نہیں ہو سکتی جتنا صرف فرٹیلائزر سیکٹر نے آج پرفارم کر کے دکھایا ہے. سیمنٹ سیکٹر نے آج لیٹ ڈاؤن کیا، جہاں پہ نہ صرف آج ان کے میجر جو سٹاکس تھے انہوں نے پرائسز لوز کی، بٹ اوور آل سیمنٹ سیکٹر نے آج ایک نیگیٹو ٹینڈنسی دیکھی گئی. سو دیٹ از امپورٹنٹ بیکاز سیمنٹ سیکٹر سے بہت سی امیدیں وابستہ تھی کہ آنے والے دنوں میں سیمنٹ سیکٹر میں تیزی دیکھی جائے گی جو کہ مارکیٹ کے لیولز کو مزید انکریز کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے. سو پوائنٹ آف کنسرن فار سیمنٹ سیکٹر اینڈ فار آل the people who are really looking forward for cement sector to perform well. اگر ہم پرفارمنس کی بات کرتے ہیں تو ٹوٹل 455 کمپنیوں کے سٹاکس میں ٹریڈنگ کی گئی، جس میں سے آج آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ بیئرش سینٹیمنٹ زیادہ تھے. ٹوٹل 246 کمپنیوں میں ڈکلائن دیکھا گیا، 166 کمپنیوں کے سٹاکس میں آج تیزی دیکھی گئی. سو جہاں پہ مارکیٹ نے پازیٹیو کلوزنگ کر کے دکھائی، آل ٹائم ہائی پہ ہمیں کلوزنگ کر کے دکھائی، وہاں پہ آج نمبر آف کمپنیز جنہوں نے پوائنٹس لوز کیے ان کی تعداد کہیں زیادہ ہے ان کمپنیوں سے جنہوں نے آج پوائنٹس گین کر کے ہمیں دکھائے. اگر ہم اپر کیپ کی بات کرتے ہیں تو آج ٹوٹل 13 کمپنیاں تھیں اس میں، جس میں چکوال سپننگ ملز ہے، فاسٹ کیبلز لمیٹڈ ہے اینڈ بلال فائبرز پرومیننٹ تھے ایز فار ایز والیوم از کنسرن. اور لوور لاک میں آج انٹرسٹنگلی پاکستان پیپر پروڈکٹس ہے جس نے پچھلے 2 دن کنٹینیوسلی اپر لاک اچیو کیا تھا. سو جہاں پہ
कंपनी 2 से 3 सेशंस में हमें अपर कैप लगा के दिखाती है, इंटरेस्टिंगली नेक्स्ट डे वो हमें लोअर लॉक के सेक्शन में नजर आती है. सो टोटली अनएक्सप्लेनेबल फिनोमेना जो कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हम आए दिन देखते हैं. अगर हम टेक्निकल चार्ट्स की बात करते हैं तो 15 मिनट्स के टाइम स्पैन के ऊपर आप क्लियरली देख सकते हैं कि मार्केट ने आज साइडवेज में हमें क्लोजिंग करके दिखाई. अगर मूविंग एवरेजेस को देखते हैं तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि आज मूविंग एवरेज ओवरलैप हुई, जो कि थोड़ा सा एक पॉजिटिव है कि मार्केट को इस वक्त सपोर्ट करती हुई नजर आ रही है आज की क्लोजिंग की हद तक की हम अगर बात करें, क्योंकि जो टेक्निकल चार्ट्स हैं वो भी एक मार्केट परफॉर्मेंस को एक स्पेसिफिक सेशन के लिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं. वो हम कोशिश करते हैं कि उस परफॉर्मेंस से अगले दिन की जो एक्सपेक्टेड मूव्स होती हैं वो शायद अखज़ कर लें, जो कि अक्सर गलत साबित होती हैं, क्योंकि हमारी जो स्टॉक एक्सचेंज की मूवमेंट है वो एज पर टेक्निकल या फंडामेंटल्स ज़्यादा चलते हुए हमें नज़र नहीं आती. सो अगर आज भी हम देखते हैं तो जो मूविंग एवरेजेस हैं वो इस वक्त तक मार्केट को सपोर्ट कर रही हैं. अगर हम RSI को देखते हैं तो इट इज़ इन द सेफ जोन ऑफ 56.34, जहाँ पे कल जब मार्केट क्लोज हुई थी इट वॉज इन 43.02 के लेवल्स पे. सो ओवरऑल एक पॉजिटिव आउटलुक है मंडे के लिए, बट अगेन एज आई सेड पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आप उतना क्लैरिटी के साथ, उतने पावर के साथ आप नहीं कह सकते कि एग्जैक्टली एज पर द टेक्निकल चार्ट्स ही मूव करते हुए आपको मार्केट नजर आएगी. बट अगर हम 15 मिनट्स के चार्ट पे देखते हैं सो इट वाज अ पॉजिटिव क्लोजिंग आज के दिन. अगर हम मार्केट एक्सपेक्टेशंस फॉर मंडे की बात करते हैं तो जहां पे ये हफ्ता थोड़ा सा एक डल रहा था, तो ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं कि मार्केट मंडे के दिन से एक नई वेव देखेगी एज फार एज बाइंग सेंटिमेंट इज कंसर्न. तो हम देख सकते हैं कि जो मंडे है उसमें हम मोमेंटम गेन होता हुआ देख सकते हैं, बशर्ते कि वीकेंड्स पे हमें कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव खबर ना आए. प्रॉफिट टेकिंग डोमिनेट रहेगी ऑन मंडे एज वेल, और जो प्राइमरी फोकस है और जो ज्यादा वॉल्यूम है वो लो वैल्यू के स्टॉक्स में ही जनरेट होगा. स्ट्रेटेजी आपने वही रखनी होगी, वर्क विद कॉशन एंड स्टॉप लॉस को प्लेस करके, एम एट प्रॉफिट टेकिंग ओनली. और जो आपका नेक्स्ट मूव है वो आप इस वीकेंड के दौरान कर सकते हैं कि आप जो आज की भी परफॉर्मेंस थी, आज हमें कुछ दोस्तों के मैसेज आए कि दे वांटेड टू एग्जिट फ्रॉम सर्टेन स्टॉक्स, बट मार्केट में आज उतना अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल रही थी. इसी तरीके से कुछ लोग कल प्लान बना के आए थे कि वो डिफरेंट जो स्क्रिप्ट्स है उसमें एंट्री लेना चाहते हैं, स्पेशली इन द सीमेंट सेक्टर. एंड ऑल ऑफ अ सडन जैसी मार्केट आज खुली तो सीमेंट सेक्टर की जो नेगेटिव परफॉर्मेंस शुरू हुई, तो फिर उसके बाद उनको टाइम नहीं मिला कि वो अपने डिसीजंस को रिवर्ट कर सकें. सो दैट इज व्हाई ऑन ईच एंड एवरी वीडियो वी टेल यू कि आप अपना नेक्स्ट प्लान जो है उसको प्लान करें, अपनी जो स्ट्रैटेजी है उसको बनाएं और उसके हिसाब से फिर मार्केट के सेंटिमेंट्स को देख के आप अपने डिसीजंस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं. So with this we come to the end of today's video of post market analysis. जो हमारी वीडियो है फॉर जो टॉप पिक्स है वी आर ट्राइंग कि आज के दिन ही अपलोड हो जाए, बट इंटरनेट की जो प्रॉब्लम्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर गई हैं बिकॉज ऑफ जो केबल का एक फॉल्ट आया हुआ है नियर कतर और सम GCC कंट्री. So hopefully we will be able to upload that video for you today. अब टीम हमारी लगी रहेगी जब तक वीडियो अपलोड नहीं होती. सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट टिल द टाइम वी मीट अगेन. विश यू ऑल अ वेरी गुड वीकेंड, विश यू ऑल वेरी गुड लाइफ. कीप स्माइलिंग, स्टे ब्लेस्ड एंड बी हैप्पी.